بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری وہی ہے کہ گیم ابھی باقی ہے اور ابھی پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہوا ہے اور وہ اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ اس میں بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اور یہ زین قریشی صاحب، مخدوم زین قریشی صاحب کے کوئی پوسٹر لگے ہیں ملتان میں، وزیر اعلیٰ یا مستقبل کے وزیر اعلیٰ، یہ کیا چکر ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا ہے۔ پی ٹی آئی سپریم کورٹ چلی گئی ہے کہ جناب ان کو دھاندلی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے 22 کو کہ جی 22 کو یہ دھاندلی کر رہے ہیں، اور سنا ہے کہ ان کے اپنے لوگوں سے ان کا کو ابھی سے رابطہ کٹ آف ہو گیا۔ یہ کیا چکر ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ پی ڈی ایم کا اجلاس ختم ہو گیا ہے، بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ ان فیصلوں میں یہ بھی کہ ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے، اپنا وقت پورا کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا بھی دفاع کیا جائے گا۔ یہ بڑی بات ہے اور بہت سارے اسی کھوج میں لگا ہوا تھا کہ یار پتہ تو چلے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہی پتہ چلا جو میں آپ کو پچھلی 2 ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کوئی 8-10 بندے تو آلریڈی ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور کوئی 10-12-15 اور بھی باغی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو کیوں دیں، 178 ہمارے ووٹ ہیں اور 178 والوں کا وزیر اعلیٰ نہ بنے، اور جن کے 10 ہیں ان کا وزیر اعلیٰ بن جائے۔ عمران خان صاحب انہیں کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں میں اب یہ خود اس طرح کا تاثر ابھر رہا ہے، اور وہ بہت شدت سے ابھر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ 10 والے کو آپ بنا رہے ہیں اور یہ تو پی ٹی آئی کو نقصان دے گا۔ اور ویسے بھی خان صاحب کو کیا اتنا زیادہ کوئی انٹرسٹ ہوگا پرویز الہی کے کہ وہ سال بیٹھا رہے، اور پرویز الہی بھی جناب وہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ ایک دفعہ بن جانے کے بعد اس نے کب توڑنی ہے اسمبلی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو کہے گا میں نون کو بھی نقصان دوں، میں پی ٹی آئی کو بھی نقصان دوں، میں اپنا گھر پورا کروں۔ وہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ جب آف دا ریکارڈ ہم سے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے دوست، وہ کہتے ہیں یار ہم سب کو پتہ ہے کہ جی یہی بندہ پی ٹی آئی کو نقصان دے گا، یہی بلیک میل کرے گا، یہ اپنے یہ کہے گا کہ اب کی بار میری 10 سیٹیں ہیں، اگلی دفعہ میری 15-20 ہیں، تاکہ میں پھر سے بلیک میل کروں سب کو۔ تو وہ سارا کچھ یہ چکر ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجھے جو اطلاعات ملی ہیں، میں آپ کو میرٹ پہ بتا رہا ہوں، میں یہ نیوٹرل اطلاعات کی بات کر رہا ہوں، وہ کوئی 25 سے 30 لوگ ہیں جو بفرے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم تو ان کو نہیں دیتے۔ اچھا، میں نے پھر نون لیگ کے بہت ہی ہائیسٹ ذرائع سے پتہ کیا۔ میں نے کہا جی کیا پروگرام ہے حمزہ صاحب کے لیے بچانے کا، آپ کے مطلب آپشن کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ دوسری طرح سے نا جب کسی سے خبر لے رہے ہوتے ہیں تو پھر دوسری طرح سے بندہ جو ہے نا بات کرتا ہے۔ تو وہیں سے یہ کہ اگر یہ مورل اتھارٹی کا یا اس طریقے سے نواز شریف صاحب نے گو اہیڈ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا مورل اتھارٹی پہ نا یہ اخلاقیات پہ بات ہوئی تھی، اور چند روز پہلے وہ جب پریس کانفرنس ہوئی، ایاز صادق صاحب بھی تھے اور باقی لوگ بھی، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی اور باقی لوگ سارے، ان سے پوچھا گیا کہ اخلاقاً تو ان کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے حمزہ صاحب کو۔ انہوں نے کہا اخلاقیات وہاں ہوتی ہیں جب ہمارا مد مقابل بھی اخلاقیات پہ چل رہا ہو، عمران خان تو جب وہ اخلاقیات کو پیروں تلے لتاڑ رہا ہے تو ہم کیوں چلیں۔ اچھا، اس میں پھر بات یہ ہے کہ اب یہ بھی فیصلہ ہوا کہ دوبارہ جو ہے نا جوڈیشری کو بھی یہ اپیل کی گئی کہ جی آپ 63A کی جو تشریح اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں، اور وہ جو پٹیشن پڑی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اس پہ جلد از جلد سماعت کی جائے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہاں سے لندن سے بھی ڈنڈا کرایا گیا ہے ادھر۔ جی ہاں، اپنا نواز شریف صاحب نے بھی یہ بھی ڈنڈا کرایا کہ یہ کیا چکر ہے کہ آپ لوگ میری طرف تو ٹولیاں بنا کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی کرنا چاہیے اور یہ بھی، اور آپ اگر وہاں آپ کی کوئی نہیں شنید ہوتی۔ آج میں سن رہا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے بھائی یار یہ کیا چکر ہے، ادارے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ ادھر سے ہم سے قیمتیں بڑھوا لی اور ہمیں الیکشن میں بھی دھکیل دیا۔ یہ آج کچھ ٹون بدلی ہوئی نظر آئی ہے، اور انہوں نے میسج دیا ہے بھائی میں نے آپ کو بتایا جوڈیشری ہے اس وقت پورے پاکستان کی جوڈیشری، چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ایون اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، انہوں نے مبینہ طور پہ یہ تاثر ہے بادیوں نظر میں کہ رج کے ریلیف دینے کی قسم کھائی ہے عمران خان کو کہ ہر قسم کا ریلیف ہم عمران خان کو دیں گے۔ مبینہ طور پہ بادیوں نظر میں یہ لوگوں میں یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طریقے سے کیونکہ وہ کھڑے ہو کے جناب ماں بہنیں کر رہا ہے ججوں کی۔ اب کیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
یہ ابھی کل میں سن رہا تھا مسرور علی خان صاحب کے پروگرام میں، وہ ثنا بچہ صاحبہ کو، ثنا بچہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ 5 جرنیل عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ اٹھا کے دیکھ، میرے پاس کلپ موجود ہے اس کا، ٹھیک ہو گیا نا؟ 5 جرنیل عمران خان کے ساتھ ہیں، باقی نہیں ہیں، باقی نیوٹرل ہیں۔ بڑے صاحب بھی نیوٹرل ہیں، یعنی ان کا اشارہ تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی نیوٹرل ہیں، باقی بھی نیوٹرل ہیں، لیکن 5 جرنیل اس کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ثنا بچہ کو پتہ ہے، ظفر نقوی کو پتہ ہے کہ یہ 5 جرنیل کون ہیں، مجھے نام بھی آتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ میں کیوں بتاؤں، میں کیوں اپنے آپ کو عطاب میں ڈالوں؟ خواجہ سعد رفیق کو یا شہباز شریف صاحب کو یا جناب مریم اورنگزیب صاحبہ کو، یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہیں؟ وہ کون ہے؟ یہ کیوں نہیں نام لیتے؟ یہ کیوں نہیں اس طرح سے کہتے کہ یہ اگر ان کے پیچھے ہیں تو باقی اداروں کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ اپنے ادارہ بھی جو ہے نا اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرے؟ آج خیر سے ماشاءاللہ وہاں پہ کھڑے ہو کے، وہ میں اس کی الگ بھی ویڈیو کروں گا، وہ اداروں کی ماں بہنیں کر رہے ہیں، اور وہ شہباز گل نے جس طرح کی پریس کانفرنس کی ہے، شہباز گل نے اتنے بڑے الزامات لگا دی ہیں ان کے، وہ کھڑے ہو کے جناب ان کا ہر بندہ اسی طرح سے ایسی تیسی کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ میری باری تو سب جو ہے نا وہ اس طریقے سے رگڑا دیا، اور اس کی بار ایک کیس، صرف ایک کیس، میں کہتا ہوں 50 ارب والا جو ملک ریاض کو ریلیف دیا گیا کیبنٹ کی منظوری کے بغیر، جو ملک ریاض کی 50 ارب کی کرپشن پکڑی، برطانیہ نے وہ کرپشن پکڑ کے دے دی کہ یہ لو جی تمہارے ملک ریاض کی کرپشن ہے، یہ کرپشن کے پیسے لے لو، اور عمران خان صاحب نے وہ اپنا ملک ریاض صاحب کی تجوری میں دوبارہ وہ پیسے ڈال دیے تجوری میں۔ اچھا، تجوری میں اس طرح کہ وہ جو سپریم کورٹ کو 460 ارب کے کتنے 360 ارب دینے تھے، وہی سندھ والی وہ زمین کا چکر آپ کو سب پتہ ہے، تو اس کے سلسلے میں ملک ریاض کو ریلیف دینے کے لیے اس فنڈ میں جمع، ملک ریاض نے میرا خیال ہے 1 روپیہ بھی جمع نہیں کروایا ابھی تک سپریم کورٹ میں، جہاں تک میری اطلاعات ہیں۔ اس میں جناب 50 ارب روپیہ پہلی بسم اللہ کر کے عمران خان نے جمع کروا دیے، اس کے بدلے میں پنکی گوگی سارے ان سے 5-5 6-6 ارب روپے یا 10 ارب روپے وہ مکمل پریس کانفرنس کر کے رانا ثناء اللہ صاحب بتا چکے ہیں، وہ خیر سے بٹور چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ تو کیجئے کہ اس طریقے سے ان کو ریلیف دیا گیا۔ صرف اگر اسی ایک کیس میں بھی عمران خان کو پکڑا جائے نا، 10 سال باہر نہیں آ سکے گا۔ پکڑے کون بھائی؟ اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی اگر یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکر بول رہے ہیں کہ ان کے پیچھے 5 جرنیل ہیں، آپ کو نہیں پتا کون جرنیل ہیں، کون ہیں؟ نام لیں، ذرا ہمت کریں، جیسے عمران خان ہمت کر رہا ہے اسی طرح سے ہمت کرو، ذرا اپنا حکومت کی منجی تلے بھی ڈانگ پھیرو، اور باقی اداروں کو بھی کہو۔ وہ ایک فیصلہ اس کے خلاف آتا ہے، اٹھ کے ججوں کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں۔ یہ اس ملک میں ایسے ہی چلتا ہے، اس ملک میں اسی طرح سے صورتحال ہوتی ہے کہ یہ اب اس طرح سے، اب یہ بھی ستم ظریفی ہے کہ یہ صورتحال بن گئی ہے کہ عوام میں کہ آپ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اپنائیں گے وہ زیادہ سنا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماشاءاللہ 2018 کی اسٹیبلشمنٹ نے جو گل کھلائے، جس طریقے سے لاڈلے صاحب کو لائے گئے اور جس طریقے سے سب کو ہرایا گیا اور جس طریقے سے مینڈیٹ چرایا گیا، وہ لاڈلہ ہی شروع ہو گیا ہے ان کے کپڑے اتارنے کے لیے، اور وہی اتار رہا ہے۔ بھائی آپ بتائیں نا، آج مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی، وہ کہہ رہے تھی عمران خان کو ایسے کھلے نہیں پھرنا چاہیے، ایسے اس کو ڈھیل نہیں دینی چاہیے، اس کو اس طریقے سے چھوٹ نہیں ملنی چاہیے۔ مریخ سے آ کے کوئی پکڑے گا؟ کوئی فرشتے پکڑیں گے؟ اس کو کس نے پکڑنا ہے؟ اس کو آپ لوگوں نے پکڑنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی نہیں پکڑنے دینے کی اجازت دے رہا تو پھر کھلے عام بتائیں لوگوں کو کہ آپ کو کون نہیں پکڑنے دے رہا۔ میں تو انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ نے اداروں کا بہت احترام کر لیا، احترام چھوٹا لفظ ہے، آپ نے خوشامد کر لی، آپ نے جوتے چاٹ لیے، آپ نے سپریم کورٹ، اس غریب کا آلو پیاز مہنگا ہو گیا، اس غریب پر پیٹرول کا بم گر گیا، بجلی کا بم گر گیا، اس غریب پر بجٹ کا بم گر گیا، یہ غریب جینے کا نہیں رہا مہنگائی میں۔ اتنا کچھ ہم نے بجٹ سے پہلے سنا کوئی 14-15% کے پتہ نہیں کتنے % سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے سن لیا تھا نا سب نے نا، سپریم کورٹ کے وہ ججز جن کی آلریڈی 12 لاکھ تنخواہ ہے اور اس کے علاوہ بھی بے پناہ مراعات ہیں،
ठीक है। दूसरा इदारा जो उस कंट्रोल टावर, उनके भी बजट में इजाफा हो गया, ठीक है, माशाअल्लाह, उनके भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट के भी हो गया। मुशर्रफ साहब को भी आप जी बिस्मिल्लाह करके यूं हाथों पर उठा के ले आए हैं। जनाब आप भी आए, तो हज पे गए तो आपने मुबारक सबसे पहले दी, वो अवार्ड मिला सऊदी अरब का तो आप सबसे पहले मुबारकबाद भाग के आपने मुबारकबाद दी। यहाँ पर एक एक चीज का क्रेडिट भी दे रहे हैं, ठीक हो गया। अब वो भी आपके मुंह पे लात मार रहे हैं और अदलिया भी आपके मुंह पे माजत के साथ जूता मार रही है, ठीक। आपने भाग भाग के हर किसी की खुशामद का, आपकी अब तक नायब सदर को मरियम नवाज साहबा को इंसाफ नहीं मिल रहा। वो कहती हैं अगर उन्होंने कोई नहीं कहा कि मुझे रिलीफ दिया जाए, वो कहती हैं अगर मेरा कसूर है तो टांग दो, अगर मेरा कसूर नहीं है तो वो उसको जो है ना मुझे इंसाफ प्रोवाइड किया जाए। भाई यार ये गलत डिमांड है उनकी, ये कोई गलत मुतालबा है, ये कोई गैर कानूनी मुतालबा है। उधर से मुबैना तौर पे बाबा रहमता है, वो उठता है वो खच मार देता है। उधर से मुबैना तौर पे अजमत सईद है, वो उठता है वो खच मार देता है। उधर से मुबैना तौर पे वो खोसा साहब हैं, वो उठते हैं वो खच मार देते हैं। यही सुना है हमने, लीगल फ्रेटर्निटी से भी हमने सुना है, यही सूरत हाल है। अब बात ये है कि अब ये उनके केसेस का हाल है, नवाज शरीफ के केसेस का हाल। ये मुशर्रफ साहब आ गए माशाल्लाह, जो आइन के कातिल हैं, वो आके इधर आराम फरमा रहे हैं। नवाज शरीफ ने नहीं आना, पंजाब में भी अपनी हुकूमत है, फेडरेशन में भी अपनी हुकूमत है, नवाज शरीफ नहीं आ सकता क्योंकि किसी का एनओसी चाहिए आप लोगों को। ये तो हालात हैं आप लोगों के, और ये आप लोगों में माजरत के साथ कहूंगा कि ये औकात है। अगर ये इस तरह के हालात में हुकूमत लेनी है और जनाब मैं करना है तो छोड़ दीजिए, फिर आप खत्म कर दीजिए, फिर आप जाने दिवालिया हो या कुछ भी हो तो फिर जाने दें, फिर आप इलेक्शन की तैयारी करें, भले जीतें भले हारें। ये किया है जनाब कि हमसे कीमतें भी बढ़वा ली और हमें इलेक्शन में भी धकेल दिया, तो फिर आप सही तरीके से बोलें। वो बोल रहा है तो इस तरीके से वो है, या आप कहें कि हमें कौन नहीं। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि किसी को आप इस वजह से गिरफ्तार करें कि जनाब इंतकाम लेने के लिए, नहीं। जब गोगी भी सामने आ गई, पिंकी भी सामने आ गया, तोशा खाना भी सामने आ गया, मलिक रियाज के 50 अरब वाली करप्शन भी सामने आ गई, वो भी इन्होंने उनको दे दी। पत्नी और हजार चीजें, उस्मान बुज़दार की करप्शन अरबों की रोजाना सामने आ रही है, तो वो भी आपके सामने है। कार्रवाई का ये आलम है कि कोई भी नहीं, अली वजीर हो तो वो वहीं पे सड़ते रहते हैं, यहाँ पे अपना इमरान रियाज हो तो उनको 2 दिन में नहीं लगते, वो वैसे ही वो बरी हो जाते हैं। और आपके अपने कारकुन जो साबिर हाशमी साहब, वो उनका आप अंदाजा कीजिए कि उसी वक्त से रुल रहे हैं। अभी तक वो रजी दादा साहब, रिजवान रजी साहब, इमरान शफकत साहब समेत बाकी बहुत सा, आमिर मीर साहब, उनके मुकदमात अभी तक चल रहे हैं, वो कोई ख़त्म नहीं हुए। तो भाई अगर ये ऐसे ही सर झुकाना है और हो भी कुछ नहीं रहा, वो सर झुकाने के इसमें और मद्दे मुकाबिल भी दन दनाता फिर रहा है, आपको इजाज़त भी, मैं आज आपको खुल के बताऊं, ये इतने शरीफ बन गए कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करते, या क्या ये इस तरह है कि कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं है? सबूत भी हजारों हैं उनके खिलाफ, करप्शन के मेगा स्कैंडल्स भी हैं उनके, वो सबूत हैं कि आप यकीन करें कि एक मुकदमे में 10-10 साल बाहर नहीं आएगा, इनको इजाजत नहीं है। और बताएं ना किसकी तरफ से इजाजत नहीं है? जो आप अगर उनको गिरफ्तार करते हैं आपको जूते पड़ते हैं, तो आप बताएं फिर इस तरीके से अगर इस तरह से हुकूमत करनी है तो ना करो भाई, इस तरह से हुकूमत, इस तरह से अगर आपने हुकूमत करनी है तो इस तरह से हुकूमत ना करो। अब जो बात है मैं कहता हूं इनका कोई कमाल नहीं है, वो खुद ही पीटीआई वाले मच्छर गए हैं। ये पोस्टर लगे हुए हैं, ये जनाब पोस्टर हैं माशाअल्लाह जैन कुरैशी साहब के माफ कीजिएगा, जैन कुरैशी साहब, हालांकि शाम में कुरैशी साहब कहते हैं हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन बहुत सारी अंदरून खाना ऐसी ख्वाहिशें हैं जो तड़प रही हैं, ठीक हो गया ना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ठीक है ना। तो बस ये वही वाली बात है, ये वही तड़पने वाली ख्वाहिशें हैं। और वो ख्वाहिश जब आपकी ख्वाहिश नहीं है तो आपने पोस्टर्स पे क्यों लिखवाया मुस्तकबिल का वजीर आला? कुछ तो था ना चेक करना। अब बहुत सारे लोग, ये नून का इतना कमाल नहीं है, आप यकीन कीजिए बहुत सारे वो लोग हैं, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। क्यों? इसलिए चली गई है भाई पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम जो है ना ये धांधली कर रहे हैं, सरकारी ऐलान हो चुका है कि ये धांधली कर रहे हैं 22 को, उनको खदशा पड़ गया। और मुझे पक्की इतलात हैं कि पीटीआई के अभी भी बहुत सारे लोगों से अपनी वो राब्ते नहीं हो पा रहे।
بھائی وہ کدھر غائب ہو گئے ہیں؟ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ عمرے پہ گئے ہیں، 8-10 لوگ، ٹھیک ہے نا، یعنی دوسرے دن ووٹنگ کا آرڈر دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے، اور انہوں نے کہا کہ عمرے پہ گئے ہیں، اور جناب وہ پھر سپریم کورٹ چلے گئے۔ سپریم کورٹ نے ان کو 22 جولائی تک کا ٹائم دے دیا، پورا فیسیلیٹیٹ کیا ماشاءاللہ بادیوں نظر میں۔ بادیوں نظر میں عمران نیازی صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان مبینہ طور پہ پورا جناب جھولی میں اٹھا کے یوں سمجھنے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ لوگوں میں یہ تاثر ہے، عوام یہ کہہ رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پھر وہ جناب انہوں نے 22 جولائی ان کو دے دیا، جی 22 جولائی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پھر اس کے بعد اب 22 جولائی کا بھی ان کا وہ دوبارہ سپریم کورٹ چلے گئے، جی یہ دھاندلی کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ان کو اپنے لوگوں سے خدشہ ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا، یہ تو پھر وہی۔ لیکن یاد رکھو جس نے عمرے پہ جانا ہوا نا وہ جائے گا، چاہے وہ 22 جولائی کر لو یا 22 اگست کر لو، ٹھیک ہے نا۔ عمرے پہ جانے والوں نے پھر جانا ہی ہوگا عمرے پہ، آپ وہ 10 لوگ جاتے ہیں یا 15 لوگ یا 20 لوگ جاتے ہیں، جو بھی جاتے ہیں۔ فی الحال کی صورتحال یہ ہے، کل بدلے گی تو آپ کو میں ویڈیو انفارم کر دوں گا، رات کو بھی ایک اور ویڈیو آئے گی انشاءاللہ، اس میں بھی انفارم کروں گا، آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب نے ابھی ایک اور بھی میٹنگ ہونی ہے، نواز شریف صاحب نے گو ہیڈ دیا تو بس یوں سمجھ لو کہ پرویز الہی صاحب پھر رونا، جیسے ابھی انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے نا، وہ اسی طریقے سے پہلے 2-2.5 ارب وہ لگا بیٹھے ہیں مبینہ طور پہ۔ پہلے بھی میں اس دن سن رہا تھا ڈاکٹر دانش صاحب سوال کر رہے تھے ایک وہ نا جلیل شرپوری سے، انہوں نے 3 مرتبہ کہا کہ میں ایسی بات پہ بلیو تو نہیں کرتا، لیکن آپ مجھے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ آپ نے پیسے نہیں لیے۔ وہ تینوں دفعہ مکر گئے اور انہوں نے آئیں بائیں شائیں بات کو ادھر کر کے وہ بار بار مجبور کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب جلیل شرپوری صاحب آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے، آپ مجھے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ آپ نے پیسے نہیں لیے، لیکن وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں، وہ پھر ادھر نکل جاتا تھا۔ تو اب وہ شیخ رشید بھی مان چکا ہے کہ میری آڈیو اصلی تھی، خود جس کے ساتھ تھی جو شیخ رشید کا فرنٹ مین وہ گل خان یا چودھری گل خان جو بھی ہے گل محمد، اس کے ساتھ وہ بھی مان چکا ہے کہ میری ہی آڈیو ہے اور میری شیخ رشید کے ساتھ بات ہوئی تھی آج، تو یہ تو کم از کم فرانزک کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ پہلے بھی 2-3 ارب لگا چکے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کون سی صورتحال انہوں نے دی ہے ان کو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے نون لیگ کو کس چیز کی سٹ لگی ہے۔ کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں وہ راجہ صغیر صاحب کہہ رہے تھے جو کہ جیتے ہیں، نون لیگ کے امیدوار تھے، انہوں نے وہ کرنل ریٹائرڈ شبیر امان کو شکست دی۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمال اس وجہ سے ہے کہ خود جو DGI ظہیر الاسلام نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس امیدوار کو جتوانے کے لیے، پھر بھی نون لیگ کا امیدوار جیت گیا۔ خود راجہ ظفر الحق صاحب، اس سے بڑا بندہ کون ہو سکتا ہے نون لیگ کا، جو میاں صاحبان کے بعد سب سے بڑا بندہ کہہ لیں نون لیگ کا، راجہ ظفر الحق نے ووٹ نہیں دیے راجہ صغیر کو، نون لیگ کے امیدوار کو راجہ ظفر الحق نے ووٹ نہیں دیے، چھرا گھونپا ہے، اس کے باوجود بھی راجہ صغیر جیت گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ صرف راجہ صغیر نے نہیں کہا، حامد میر صاحب نے وہ کرنل صاحب سے بھی پوچھا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کو راجہ ظفر الحق صاحب اور نون لیگ والوں نے ووٹ دیے، انہوں نے کہا جی بالکل مجھے ووٹ دیے۔ یہ تو حالات تھے، اب بھی نہ ہارتے، اور میں کہتا ہوں کہ 20 سیٹوں میں سے 5 جو جیتی ہیں، یہ بھی بڑا کمال کیا ہے۔ وہ جس طریقے سے ان کو لوٹوں کی مار پڑی ہے اور جس طریقے سے لوگ اپنے خفا ہوئے ہیں اور جس طریقے سے نون والوں نے غداری کی ہے ان کے ساتھ، اسی طریقے سے ان کو ہارنا ہی تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔